اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کوئی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول گرامی قد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس برگزیدہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر جو تصور آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، تو جو بات جو تصور میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو بنیادی نقطہ سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ایمان کی حقیقت اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں بیٹھا ہے کہ ایمان عمل کا نام نہیں ہے، عمل ایمان کے تابع ہے، عمل ایمان کے تابع ہے، ایمان عمل سے مقدم ہے۔ ایمان ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اتنی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ ایمان عمل سے الگ ایک حقیقت ہے، جس کے موجود ہونے سے عمل قبول ہوتا ہے اور جس کے موجود نہ ہونے سے عمل مردود ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور جنگ ہو رہی تھی، دوران جنگ، دوران غزوہ، وہ کافروں کی طرف سے حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے خلاف جنگ میں شریک تھا، اپنی سواری پر آقا علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ دوران لڑائی کے اس کا آمنا سامنا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے اپنی سواری پر بیٹھے ہی، اترے بغیر بیٹھے ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اس لمحے تک اسلام کے خلاف جنگ میں شریک۔ اس حالت میں اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو بتاؤ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ یہ وہ سوال کرتا ہے، کافر، مگر اس کے سوال پہ غور کریں۔ وہ کہتا ہے اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جو کافر اور مشرک تھے، کافر ہو کر بھی اتنا جانتے تھے کہ رسول جس شے کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا ہے۔ یہ اس دور کے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ رسول ضمانت بولیے دے سکتے۔ اس نے سوال کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آقا کے جواب سے پتا چلا کہ جنت کی ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ میں سے بعضوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی تو درست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو بھائی جنت کا خالق و مالک ہے، جنت کا خالق و مالک ہے، اس نے جنت کی ضمانت براہ راست روئے زمین کے کسی شخص کو نہیں دی، جسے بھی دی ہے جنت کی ضمانت زبان مصطفیٰ سے دی۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ سودا پکا ہے؟ پوچھتا پکے رہیں گے؟ آقا نے فرمایا میں نے کہہ دیا ضمانت ہو گئی۔ اس نے وہیں سواری پر بیٹھے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ اب اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نیچے اتروں اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قدم تو چوم لوں اور ساتھ اس سے اسلام سیکھ لوں۔ وہ نیچے اترنے لگا، پائیدان سے اس کا پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں گر کے شہید ہو گیا۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس شخص نے ابھی تک غسل بھی نہیں کیا، غسل نہیں کیا، وہی کافر و مشرک ہے، پلید جسم کے ساتھ آ رہا ہے،
کلمہ پڑھا ہے، نہ غسل کیا، نہ حضور علیہ السلام سے نماز پڑھی، نہ نماز سیکھی، نہ ایک وقت کی ہی نماز ادا کرنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حلال اور حرام کا سمجھا، دین اسلام کا کوئی عمل، کوئی عبادت اس نے ابھی تک سرے سے سمجھا ہی نہیں اور کوئی عمل نہیں کیا، فقط کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام کو تک کر، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر، اور گر کے مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو اب اس کی موت کو مرنا نہیں کہتے، وہ یکایک شہادت میں بدل گیا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز میں؟ اب بولتے آئیے، اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز میں؟ ابھی تو اس نے پڑھی نہیں ہے۔ روزے نے پہنچایا، حج نے پہنچایا، زکوٰۃ نے پہنچایا، اعمال نے پہنچایا۔ اس بیچارے نے تو ابھی عمل سیکھا ہی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ تو وہ جنت ہی ہو گیا۔ تو کس شے نے پہنچایا؟ ایمان۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمل ایک بھی ابھی اس کے پلے میں نہیں ہے، مگر ایمان آ گیا، ایمان نے جنت میں پہنچا دیا۔ اب یہاں تک نقطہ سمجھ گئے؟ وقت تھوڑا ہے، میں ایک ہی بات اگر ایک مثال سے سمجھ جائیں تو دوبارہ مزید کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، تاکہ میں مضمون کو آگے بڑھاتا چلوں۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ صرف ایمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے پاس ہے، عمل ایک بھی اس کے پاس نہیں، اور وہ جنت میں گیا۔ تو جنت میں عمل نے نہیں پہنچایا اس کو، بلکہ ایمان نے پہنچایا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ بولیے، سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ اب آؤ دیکھیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اور ہم نے سب نے مان لیا کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ آپ عرف عام میں کہتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ تو کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اس نے حضور علیہ السلام کو مان لیا۔ ایمان حضور کو ماننے کا نام۔ بولیے، ایمان حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام۔ ایمان کی تعریف کر رہا ہوں، بس ایمان آقا علیہ السلام کو بولیے ماننے کا نام۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے، بھئی ایمان صرف حضور کو ماننے کا نام تو نہیں، پہلے تو اللہ کو ماننے کا نام، اور کلمہ جب پڑھا تو اس نے اللہ کو بھی مانا اور رسول کو بھی مانا۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کب مانا اور رسول کو کب مانا۔ سامنے کون تھا اس کے؟ خدا تھا یا مصطفیٰ تھا؟ سامنے کون تھا؟ اس نے ضمانت کس سے مانگی اور کس کی ضمانت پر یقین کیا؟ آقا علیہ السلام سے ضمانت مانگی، آقا کی ضمانت پر یقین کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے پوچھا تھا، پھر میں اس کے الفاظ پر آ رہا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے پڑھا دیا۔ اب جواب دیں کہ کس کو مان کر کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اللہ کو مان کر پڑھا تو ابھی تک اللہ سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہوئی، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو سنا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں جانا، قرآن نہیں جانا، وحی کی خبر نہیں، جبرائیل کی خبر نہیں۔ وہ تو شرک سے نکل کے آ رہا ہے، جنگ لڑتا لڑتا اس کی نگاہ خدا کے چہرے پر نہیں پڑی، مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی۔ اس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ آیا تو جنگ کرنے تھا، سواری پر تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، لڑ رہا تھا، یکایک نگاہ ایک چہرے پر پڑی، وہی ٹک گئی، رک گئی۔ اس نے کہا کہ اس چہرے پہ کچھ ہے، ورنہ وار کر دیتا، ورنہ وہ وار کر دیتا، تلوار چلاتا۔ رک گیا، چہرے میں کچھ کشش لگی، اس کشش نے اس کے دل کو کھینچا اور اس نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو مان لوں تو کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا جنت کی۔ اس نے حضور کی زبان پر یقین کر لیا، زبان مصطفیٰ پر یقین کر لیا، تو حضور کے کہے پر یقین کیا، کلمہ پڑھ لیا، تو گویا ایمان حضور کے کہے کو مان لینے کا نام۔
ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو بولیے مان لینے کا نام. تو آقا نے فرمایا اس نے مان لیا, یہ ایمان. اب رہ گیا خدا کو مان. وہ بات سمجھے, رہ گیا خدا کو مان. اس بات کو ذرا غور سے دیکھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ کھڑے ہیں, تمام قریش کافر مشرک مکہ کے جمع ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں, لوگوں, یہ صحیح بخاری میں ہے, فرماتے ہیں لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں, مشہور حدیث ہے اور یہ اسلامیات کی کتابوں میں بھی واقعہ آپ پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں, حدیث بخاری شریف کی, مگر یہ بچپن سے آپ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں. تو جو اس میں سے بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ آپ نے پڑھی سنی نہیں. واقعہ عمر بھر پڑھا سنا ہے, واقعہ عمر بھر پڑھا ہے سنا ہے, مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے اور توجہ کے قابل ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ قریش مکہ کفار و مشرکین نے کہا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مان لیں گے. آپ نے پوچھا کیوں مان لو گے؟ تم نے تو لشکر دیکھا ہی نہیں ہے پہاڑ کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں, تم نے تو دیکھا ہی نہیں, تو کیوں مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے مان لیں گے کہ ہم نے عمر بھر آپ کو دیکھا ہے اور سچا پایا. عمر بھر صادق و امین کہتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, چونکہ سچا پایا ہے. آپ کو سچا مانتے ہیں, لہذا اگر نہیں بھی دیکھا تو آپ کی زبان سے جب سن لیں گے تو مان لیں گے. اب آپ نے فرمایا جس طرح دیکھے بغیر میرے کہے پر اس لشکر کو مان لو گے, اس طرح دیکھے بغیر میرے کہے پر یہ بھی مان لو کہ یہ تمہارے بت سب جھوٹے ہیں, کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. فرمایا میرے کہے پر بن دیکھے یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے. اس لیے قرآن مجید نے ایمان کی تعریف کی سورہ بقرہ میں, اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں. اور یہ بن دو باتیں ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں نا نہ دیکھا نہ سنا, آپ کیا کہتے ہیں نہ دیکھا نہ سنا, تو کیسے مانے؟ بات تو درست ہے, جب دیکھا بھی نہ ہو اور سنا بھی نہ ہو تو آدمی مان نہیں سکتا. مانتا ہے یا دیکھ کر یا سن کر. تو ایمان کی تو شرط یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا کو بن دیکھے مانوں, کہ خدا کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں. تو خدا کو جب بن دیکھے ماننا ہے تو پھر دوسرا راستہ رہ گیا سن کر. تو سن کر کس سے؟ مصطفیٰ سے. تو آقا نے فرمایا جیسے بن دیکھے میرے کہے پر لشکر کا ہونا مان لو گے, اسی طرح بن دیکھے میرے کہے پر خدا کا ہونا مان لو. تو جو خدا کا ہونا مصطفیٰ کے کہنے پر مان گئے, جو خدا کا ہونا اس بات کو مصطفیٰ کے کہنے پر مان گئے, وہ ابو بکر ہو گئے, وہ عمر ہو گئے, وہ عثمان و علی ہو گئے, وہ صاحب ایمان ہو گئے. خدا کو نہ اس دن تک دیکھا تھا نہ مرتے دم تک دیکھا. بن دیکھے صرف اس لیے مان لیا کہ مصطفیٰ نے کہا وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ خاص نقطہ ہے, مگر آسان کر کے سمجھا دوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان تو وہ لے آئے, اللہ پر بھی ہو گیا, رسول پر بھی ہو گیا, مگر کہنا پوچھنا یہ ہے کہ پہلے کس کو مانا, خدا کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا. خدا کی تو حضور علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہے, خدا کے ہونے کی تو خبر دے رہے ہیں, توحید کی تو خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہے ایک. اور جو خبر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مخبر. بولیے, جو خبر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخبر. کیا کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو کہتے ہیں مخبر, خبر دینے والا. اور جس کے بارے میں دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں خبر. اب اگر ایک شخص آپ کو یہاں آ کر بتائے, کوئی خبر دے دے کہ فلاں شہر میں بم دھماکہ, کراچی میں 11 بم دھماکے ہو گئے کل کا بات, یا فلاں گھر ڈاکہ پڑ گیا, یا فلاں کے گھر بچہ پیدا ہو گیا, کوئی شخص آپ کو یہ خبر دے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا, تو اب بتائیے کہ پہلے آپ خبر دینے والے کو مانتے ہیں یا اس کو درمیان سے نکال کر سیدھا خبر کو مانتے ہیں؟ اگر خبر دینے والے پر آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ سچا مخبر ہے تو اس کی بتائی ہوئی کسی خبر پر اعتماد ہوگا؟
تو خبر کو قبول کرنے کے لیے پہلے مخبر کو قبول کرنا شرط ہے، مخبر پر اعتماد ہونا شرط ہے، مخبر کو سچا ماننا شرط ہے۔ تو پہلے مخبر کو مانیں گے کہ ہاں یہ درست ہے، معتبر ہے، سچا ہے، قابل اعتماد ہے، مخبر کو مانیں گے تو پھر مخبر کی بتائی ہوئی ایک ایک خبر کو مانتے چلے جائیں گے۔ خدا کا ہونا یہ ایمان کے باب میں خبر ہے، اور اس خبر کا بتانے والا مخبر یہ مصطفیٰ ہے۔ سو جس نے بھی خدا کو مانا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اس نے پہلے خدا کو نہیں، پہلے مصطفیٰ کو مانا۔ اس نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ہے، اب آپ اس تسلسل کو سمجھیں، ہم مانتے چلے گئے جی ہاں وہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا ایک ہے۔ حضور نے کہا نہ دو ہیں نہ تین ہیں، ہم مان گئے نہ دو ہیں نہ تین ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اس کا کلام قرآن ہے، ہم مان گئے قرآن ہے۔ یہ جبرائیل لایا ہے، مان گئے جبرائیل لایا ہے۔ فرمایا یہ کعبہ ہے، مان گئے کعبہ ہے۔ فرمایا یہ نماز ہے، مان گئے نماز ہے۔ فرمایا حساب و کتاب ہوگا، مان گئے حساب و کتاب ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن اٹھیں گے، مان گئے جی حضور اٹھیں گے۔ فرمایا کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں، مان گئے حضور کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں۔ ارے داروغہ والا کے اجتماع میں بیٹھنے والوں، قسم کھا کے بتاؤ ان ساری چیزوں پر جن حضور نے فرمایا فرشتے ہیں، مان گئے حضور فرشتے ہیں۔ جتنی چیزوں کو مانتے پھرتے ہو، کسی ایک کو بھی آنکھوں سے دکھا، کسی ایک شے کو بھی آنکھوں سے دیکھا؟ نہ خدا کو دیکھا، نہ اس کی صفات کو دیکھا، نہ ملائکہ کو دیکھا، نہ عالم امر دیکھا، نہ قرآن کی وحی کو اترتے دیکھا، نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ قبر کے اندر کو دیکھا، نہ بعث بعد الموت دیکھی، نہ قیامت دیکھی، نہ حساب کتاب دیکھا، نہ دوزخ کو جنت دیکھا۔ ارے ایمان مجمل ہو یا مفصل، جو کچھ ایمان لیے پھرتے ہو، اس کا ایک ایک جز بھی صرف اور صرف مصطفیٰ کے بتانے کا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ ایمان مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے یا خدا کو ماننے کا نام؟ مصطفیٰ کو مانا تو اس کے ماننے سے خدا کے ماننے کی راہ نکلی۔ حضور کو مانا تو حضور نے خدا منوایا، ہم نے حضور کو مانا، حضور نے ہم سے خدا منوا لیا۔ ہم حضور کی بارگاہ تک پہنچے، حضور نے خدا تک پہنچا دیا۔ تو گویا ایمان اصل میں حضور کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں تو حضور کے ماننے میں پھر سب ماننے آ جاتے ہیں۔ اصل یہ اب ماننا کیسے ہوتا ہے؟ ماننا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اعتماد نہ کریں۔ ہم آگے چل رہے ہیں، آگے بڑھیں۔ ماننا، آپ اگر اعتماد نہ کریں تو مانیں گے کسی کو؟ میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، آپ مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کو کچھ مجھ پر اعتماد ہے نا کہ جو بات کرتے ہیں سیکھا کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، دلیل سے کرتے ہیں۔ اگر یہ اعتماد نہ ہو تو آپ میری باتوں کو کیوں مانیں؟ کہیں گے گپ مار کے چلے جائیں۔ تو اگر آپ مانتے ہیں، کسی کو بھی مانتے ہیں، تو کیوں مانتے ہیں؟ اس پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو اب ماننے سے ہم پہلے آ گئے، تو ماننا اعتماد پر ہوتا ہے، اور اعتماد تعلق سے ہوتا ہے۔ اعتماد راہ چلتے اعتماد ہو جاتا ہے۔ بتائیے، آپ ایک دکان پہ سودا لینے گئے، سودا لیا، اور ایک شخص یوں چلتے گزر جاتا ہے۔ ایک شخص روزانہ سودا لیتا ہے ایک دکان سے، اور وہ دیکھتا ہے ہر روز سودا لے کر اس نے کبھی کم نہیں تولا، کبھی گھٹیا چیز نہیں دی، اعلیٰ نفیس شے دیتا ہے، تول سے زیادہ دیتا ہے، وقت پر دیتا ہے، اچھا مال دیتا ہے۔ تو یہ سارا جو اعتماد بنا، یہ تعلق کی بنیاد پہ بنا۔ اور ایک شخص جو گزر جاتا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ دکاندار قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ تو اعتماد تو تعلق اور واسطے سے بنتا ہے۔ بولیے، اعتماد تعلق اور واسطے سے بنتا ہے۔ تو جو واسطے کا ہی انکار کرے اس کا تعلق کیسے بنے گا؟ جو واسطے کے قریب نہ لگے اس کا تعلق کیسے بنے گا؟ آپ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اعتماد تعلق پر ہے۔ اب ایمان کی تعریف یہ ہوئی کہ ایمان اصل میں حضور کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماننے کی بنیاد اعتماد، اور اعتماد کی بنیاد تعلق ہے۔ تو جا کے مضمون ختم یہاں ہوا کہ ایمان حقیقت میں مصطفیٰ سے تعلق کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتماد آقا علیہ السلام سے، بولیے، تعلق کا نام ہے۔
تعلق حضور سے جس کا جتنا مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ربیع الاول آ گیا اور ہر طرف یہ محافل میلاد شروع ہو گئی، جلوس میلاد شروع ہو گئے، جلسہ میلاد ہو گئے، کمکمے لگ گئے، روشنیاں ہو گئیں، جلسے ہو گئے، عمرے کے ٹکٹوں کے لیے پیسے لوگوں نے خرچ کرنے شروع کر دیے، خوشیوں میں یہ ہو رہا ہے، نعت خوانوں کو بلایا جا رہا ہے، ایک دھوم مچی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ سادہ جواب ہے، ان کا تعلق جو ہوا حضور سے، تعلق ہے اس لیے۔ تو یہ تعلق ہے، یہ ساری خوشیاں تعلق کی علامت ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں آقا کی ولادت کا مہینہ ہو اور خوشیاں نظر آئیں سمجھو یہاں تعلق والے ہیں، اور جہاں خوشیاں نظر نہ آئیں سمجھو لا تعلق لوگ۔ ایمان تعلق کا نام ہے، سن لو، ایمان تعلق کا نام ہے۔ داڑھی میں ایمان نہیں رکھا، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، روئے زمین کا کوئی عالم دین اس بات کو مسترد کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ ایمان داڑھی میں نہیں رکھا، داڑھی ایمان میں ہے، داڑھی ایمان میں ہے، کیونکہ حضور کی سنت ہے، یہ بھی مصطفیٰ سے تعلق کی علامت ہے۔ کیوں رکھتے ہیں داڑھی؟ بولیے، محبوب سے سنت ہے نا، سنت ہے تو محبوب کی سنت کو اپناتے ہیں تو کوئی تعلق ہے تو اپناتے ہیں نا۔ میری بات آپ سنیں گے نا؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم تو آ گیا نماز پر قرآن میں تو طریقہ ہی نہیں بتایا، کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہارا تو تعلق ہے میرے ساتھ۔ آقا تو کیا کرے؟ حدیث بخاری فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہیں تو کسی مدرسے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں بس اسی طرح کرتے جایا کرو، نماز ہو جائے گا۔ تو نماز حضور کے تعلق سے سیکھی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خوشیاں میلاد کی ہیں یہ کیوں ہیں؟ ان کا تعلق ہے، اور جہاں خوشیاں نظر نہ آئیں سمجھ لو وہاں تعلق نہیں۔ ایک سادہ بات سمجھاتا ہوں، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر، آپ نے کبھی دیکھا کہ بیٹا تو آپ کے گھر پیدا ہو اور خوشیاں تیسرے چوتھے گھر والے منا رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ خوشیاں کون مناتا ہے؟ گھر والے۔ کیوں؟ ان کا تعلق ہے، اور چوتھے گھر کا تعلق نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں مناتا۔ یہ میلاد کا مختصر فلسفہ ہے۔ جو حضور سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی مناتا ہے وہ کہتا ہے کروڑ بیٹے کی خوشیاں قربان مصطفیٰ کی ولادت پر۔ تو بات یہ سمجھا رہا تھا، اس کو پکا کر کے باندھ لیں کہ ایمان حضور علیہ السلام سے تعلق کا نام ہے، لہذا اس تعلق میں جو جو عمل ظاہر ہوتا جائے گا وہ ایمان میں تابع خیر و برکت ہوتا جائے گا۔ اب اس تعلق کی بات بتاتا ہوں، محفل میلاد کا سما ہے، تعلق کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید حضور سے تعلق جوڑنے کی تلقین کی، تعلق فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں،